پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں نے کل ہی جیل سے خط لکھا ہے، پھر حکومت سے مذاکرات کو ہی انہوں نے بہترین راستہ قرار دیا، جبکہ آپ کی اپنی میٹنگ میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہو۔ تو آج کے پی کے وزیر اعلیٰ کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ پی ٹی آئی مفاہمت کی بجائے مزاحمت کی طرف جا رہی ہے۔ سر دیکھیں، ہمارے پاس کیا چارہ ہے؟ جس طرح سے اس وقت نظام پر حملہ ہے، قانونی نظام پر، عدالتی نظام پر، انتخابی نظام پر، ہمیں تو کوئی گوشہ نظر نہیں آ رہا کہ اس نظام میں کوئی گنجائش ہے شرافت کی، آئین کی، قانون کی، مکالمے کی۔ اگر وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں قانون کے لیے، عدلیہ کی سربلندی کے لیے، آزادی کے لیے، کوئی شفاف انتخابات کے لیے، تو ہم کر لیں گے۔ لیکن مجھے اس وقت یہ چیز نظر نہیں آ رہی، یا جماعت کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے اسیر رہنماؤں کی یہ خواہش ہے کہ ایسا ہو، لیکن ہم مذاکرات کسی پر مسلط تو نہیں کر سکتے۔ جو مقتدرہ ہے، جو طاقتیں ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے کہ ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ نہ کیا جائے۔ 8 دہائیوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، آپ نے ایک 26ویں آئینی ترمیم پاس کی، اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی مرضی کے فیصلے لے لیے، وہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہو، مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہو، اور اب سکون ہی سکون ہوگا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ تاریخ کا ادنیٰ سے ادنیٰ طالب علم آپ کو بتا دے گا کہ یہ راستہ فلاح کا نہیں ہے، یہ ملک میں استحکام کا راستہ نہیں ہے۔ یہ ایک مصنوعی جبر کے ذریعے پیدا کردہ جو استحکام ہے، وہ ایک لمحے میں بھاپ کی طرح اڑ جایا کرتا ہے۔ تو ہم تو کھڑے ہیں اپنی جگہ، ہم پاکستان کی عوام سے مکالمہ کریں گے، ہم نکلیں گے گلیوں میں، کوچوں میں، چوراہوں میں، ہم ہر جگہ اپنی آواز بلند کریں گے۔ اسمبلیاں اب غیر اہم ہوتی چلی جا رہی ہیں، پہلے بھی ان کو غیر اہم کر دیا گیا تھا۔ 8 فروری کے بعد جس طرح اسمبلیوں کی تشکیل ہوئی، وہ نمائندہ اسمبلیاں تو نہیں تھیں۔ اب مخصوص نشستوں کے بعد ان اسمبلیوں کی نمائندہ حیثیت بالکل ختم ہو چکی ہے۔